بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی باتیں مت سنو، سنو اس ہستی کی باتیں جن کے لبوں پر وحی اتری۔ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ صرف علم نہیں زندگی کا راستہ ہے۔ حدیث مبارکہ سنیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھتا ہے اس کے لیے ساری رات کا قیام یعنی نوافل پڑھنا لکھ دیا جاتا ہے۔ فائدہ: معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص پوری رات نوافل نہ بھی پڑھ سکے مگر اخلاص سے 100 آیات تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے پوری رات عبادت کرنے والا شمار فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت و فضل کی علامت ہے کہ تھوڑے سے عمل پر بھی بہت بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ رات بھر قیام نہیں کر سکتے وہ 100 آیات کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ یہ عمل مختصر ہے لیکن اجر بہت عظیم ہے۔ یاد رکھیے، قرآن سے محبت، اس کی تلاوت اور تدبر ہمیں اللہ کے قریب بھی کرتا ہے اور آخرت کے لیے زاد راہ بھی بنتا ہے۔ جو روزانہ رات کو پڑھی جانے والی صورتیں ہیں جیسے سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ واقعہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع، آیت الکرسی آخری تینوں کل، اگر ان تمام کی آیات کو جمع کیا جائے تو 100 سے بہت زیادہ بن جاتی ہیں۔ ان کی الگ الگ فضیلت بھی حاصل ہوگی اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کی پابندی کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ حدیث نفل نمازوں کی عظیم فضیلت اور جہنم سے بچاؤ کا زبردست ذریعہ بیان کرتی ہے۔ ان 8 رکعتوں کی پابندی کرنا نہ صرف نبی کی سنت کی پیروی ہے بلکہ جہنم سے حفاظت کا یقینی ذریعہ بھی ہے۔ یہ ثواب صرف ایک بار پڑھنے پر نہیں بلکہ پابندی پر ہے۔ جو شخص ان 8 رکعتوں کو زندگی کا مستقل حصہ بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا ظہر سے پہلے 4 رکعت جو کہ سنت مؤکدہ ہیں اور بعد میں 4 رکعت جن میں سے 2 تو سنت مؤکدہ ہیں اور 2 نفل ہیں پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا انعام جنت کی ضمانت اور جہنم سے نجات ہے۔ یاد رکھیے، نفل نمازیں ہماری فرض نمازوں کی کمزوریوں کو مکمل کرتی ہیں اور ہمیں اللہ کی مزید رحمت و قرب کے قریب لاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔